بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرابوں پر مسح کے حوالے سے اکثر لوگ سردیوں میں پوچھتے ہیں اور بعض لوگ جرابوں پر مسح کرتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس کے لیے میں کچھ آسان شرائط بتا دیتا ہوں۔ اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہوں تو آپ ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شرائط نہیں ہیں تو پھر آپ ان جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موزوں پر مسح کیا جائے گا وہ موزے کہ جو سارے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، ان کے اوپر بھی چمڑا ہو، نیچے بھی، سائڈوں پر بھی پورا وہ موزہ چمڑے کا ہو، ایسے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ موزہ کہ جس کے نیچے بھی چمڑا ہو اور اوپر بھی چمڑا ہو، سائڈوں پر چمڑا نہ ہو۔ یا تیسرا وہ موزہ ہے کہ جس کے نیچے چمڑا ہو اور وہ موٹا ہو۔ یہ تین قسم کے جو موزے ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹخنے ہیں تو وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایسے چھوٹے موزے نہ ہوں کہ جو صرف پاؤں کے نیچے ہی آئیں، نیچے تلووں کے نیچے ہی آئیں اور ٹخنے ننگے رہیں۔ ایسے موزوں پر پھر مسح صحیح نہیں ہوگا۔ اب وہ جرابیں، ان کے لیے شرائط میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی جراب ہو، موٹی ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ اس کے اندر پاؤں تک نہ جائے۔ اور دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس قدر موٹی ہو کہ بغیر جوتوں کے اس کو لگا کر بندہ 3 میل تک کا سفر کر سکے اور پھر وہ پھٹے نہ۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے وہ خود پنڈلیوں پر وہ کھڑی ہو جائے اپنی موٹائی کی وجہ سے۔ یہ 3 شرائط اگر کسی جراب کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر ایسی جراب کے اوپر مسح کیا جائے گا، وگرنہ آج کل کی جو جرابیں ہیں تو ان پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، کچھ لوگ جرابوں پر کہتے ہیں کہ حضور نے مسح کیا ہے، تو اس وقت اس طرح کی جرابیں نہیں تھیں کہ جیسے آج کل بنائی جا رہی ہیں، سوتی کپڑے کی بالکل باریک جرابیں ہوتی ہیں کہ اگر بندہ آدھا میل کا فاصلہ بھی طے کرے، اس سے بھی کم، تو وہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسی جرابوں پر پھر مسح نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرائطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو ایسی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔